اگر ہم کسی چیز کو اہمیت دیں گے تو پھر وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے. یعنی بری چیزوں کو اگر ہم اہمیت دیں گے، مثال کے طور پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے ہیں تو مکے کے مشرک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو پاگل جا رہا ہے، دیوانہ جا رہا ہے، ہاں جادوگر جا رہا ہے. نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی باتوں سے یہ لوگ مذاق اڑا رہے، کوئی تالیاں پیٹ رہا ہے، کوئی سیٹیاں مار رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی دیوانہ بولتا، کوئی پاگل بولتا، کیا کیا بولتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے ان کو جواب دیے؟ نہیں دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بدلے میں ان کو بھی دیوانہ پاگل بولے؟ نہیں بولے. ان کے خلاف کوئی ایکشن لیے؟ کچھ بھی نہیں لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف سنی انسنی کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، وہ لوگ خاموش ہو گئے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اہمیت ہی نہیں دیے. اچھا، اگر ہم چل رہے ہو، ہمیں کوئی اگر بول دے کہ اے دیوانے کیا بولیں گے؟ ارے پاگل کدھر جا رہا بول کے اگر کوئی بول دیا تو کیا کریں گے؟ تو مجھے پاگل بولتا، کیسا بولا؟ اب اس کے ساتھ جھگڑا کر. اللہ کے رسول کو پاگل بولا گیا، اللہ کے رسول جواب نہیں دیے، اللہ کے رسول کچھ بھی ایکشن نہیں لیے وہاں پر فوراً. تو پھر ہم کیوں ان کو جواب دیتے ہیں، کیوں ان کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ یہ مجھے پاگل بولنے والا خود پاگل ہے، میں تو پاگل نہیں ہوں، تو مجھے اس سے کیا لینا دینا. اللہ کے رسول گزر گئے. تو ہم جواب دیتے ہیں تو اس کا مطلب کہیں ہم پاگل، اگر وہ بول دیا تو شاید ہمارے اندر بھی کوئی دیوانہ پن ہے، کوئی پاگل پن ہے، اسی لیے ہم اس کو جواب دیتے ہیں. ارے میری حقیقت بتا دیا تو تجھے کیسا معلوم ہوا میں پاگل بول کے؟ اس لیے اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے چل جاتے ہیں نا. چھوٹی سی بات آپ سوچئے، آپ چھوٹی سی بات، آپ کے گھریلو مسائل، جھگڑے، میاں بیوی کے، ساس بہو کے، یہ تمام چیزیں ختم ہوتے ہیں. یہ صرف دماغ کا کھیل ہے. صرف اس کو ریسیو کر لینا، اس بات کو سننا اور اس کا جواب دینے میں اس کو لے کر ہمارا ریاکشن کیا ہوتا، یہ اگر تھوڑی سی بات ہم کو سمجھ میں آ جائے تو سب مسئلے ختم ہو جائیں گے. اللہ کے رسول جواب نہیں دیے، اس کا ہم کیوں جواب دیتے؟ ہم کیوں اس سے لڑنے لگ جاتے ہیں؟ اللہ کے لیے غور کرنا. تو اہمیت اس کو نہیں دیے. دیکھیے، اگر آپ کے اوپر کسی نے کمنٹ کر دیا، آپ اس کو جواب دیے، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ بھی ایک اور کامنٹ کرے گا اگلا دن، پھر اس کو آپ جواب دیے، پھر وہ اس سے زیادہ اور کچھ تو بھی بولے گا، یہ جھگڑا بڑھتے جائے گا. کسی نے آپ کے اوپر بہتان لگایا، کسی نے آپ کے اوپر تہمت لگایا، کسی نے آپ کے اوپر جھوٹی بات کہی، کسی نے آپ کی غیبت کی، چغلی کی، آپ خاموش رہے. آئے چل کر لے، تیرا کام تو ہے، کر لے، تیرے کو جو کرنا ہے کر لے، میں وہ کام کیا ہی نہیں تو مجھے اس کے بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنا کام آپ کرتے چلے گئے. اب وہ کمنٹ کرنے والا کتنے دن کرے گا؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، اس کے بعد خود تھک جائے گا. ارے وہ جواب ہی نہیں دے رہا تو میں کیا کروں بھائی؟ اب وہ جواب ہی نہیں آ رہا. ہاں، اگر جواب ہم دیے تو پھر اس کو بھی مزہ آتا ہے نا، اس کو بھی مزہ آتا، وہ بھی اور زیادہ کچھ تو بھی کرنے کی کوشش کرتا. اب ہم اس کو جواب دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم اہمیت دیے. بس اب اس کو ہم اہمیت دیے، اب اہمیت دینے کی وجہ سے اب وہ بھی بڑھ چڑھ کر اور بھی زیادہ کام کرنے میں آگے بڑھتا. جب اس کو جواب ہی نہیں دیے تو خاموش ہو جاتا ہے کہ نہیں. اب ساس جھگڑا کرنے والی ہے یا بہو چلانے والی ہے. اب یہ ساس بہو کے جھگڑے میں اگر ایک کی بات پر دوسرا جواب دینے لگ گیا، دوسری جواب دینے لگ گئی تو ایک سے ایک بات بڑھتے رہتی. اب ساس اگر جھگڑا کرنے والی ہے، اب اس کو جب جھگڑا کرنا دل بولا، وہ غصہ کر رہی، وہ چلا رہی، اس کے بدلے میں بہو کچھ بھی نہیں بولی، خاموش رہی. اکیلی ساس کتنی دیر پکارے گی؟ ہے نا، کتنی دیر پکارے گی؟ وہ خاموش ہو جائے گا نا، مسئلہ ہی ختم. لیکن نہیں، اس کے بعد پر اب یہ بھی جواب دیں گے تو پھر وہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے بڑا ہو جاتا. اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال اب یہ جو وسوسے آ رہے ہیں، اب یہ شیطانی خیال آ رہا ہے، اس کو آپ اہمیت دیں گے. اب اس بات کو پکڑیں گے، اس کو پکڑ کے سوچیں گے یہ مجھے کیوں آ رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. آپ اس کے اوپر اور زیادہ فوکس کریں گے تو پھر وہ شیطان بھی خوش ہوتے رہتا. اب آ گیا جال میں، اب اس کو اور زیادہ ستاؤ، اور زیادہ خیال ڈالو، وہ اور بھی زیادہ ڈالتا. اگر پہلی مرتبہ ہی وسوسہ آیا، چل یہ تو شیطان کا کام ہے، میرے کو
کیا لینا دینا ہے، اس کا کام یہ کر رہا، میرا کام میں کروں گا الحمدللہ بول کے آپ یہ بولو اللہ کے فضل سے میں ایمان والا ہوں، اللہ کے فضل سے الحمدللہ میں کوئی ہوش و حواس میں ایسا گناہ ہی نہیں کرتا، تو مجھے کیا ٹینشن لینے کا، یہ سوچ کے دیکھو شیطان اب نہیں آئے گا، پھر اب نہیں آئے گا۔ آپ اس کو جتنی اہمیت دیں گے اب وہ آپ کے پیچھے پڑا رہے گا۔ یاد رکھو، جیسا کہ مثال کے طور پر بھی آپ کبھی کوئی کام کر رہے ہیں، سسٹم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا کیش کاؤنٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یا پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی مچھر آ گیا آپ کے پاس، آپ کے کان کے پاس یا آپ کے ناک کے پاس آ کے آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ یوں ہکال دیں گے اور آپ کا کام آپ کریں گے، اتنا ہی نا۔ اب وہ مچھر آیا کیسے، اب میں اس کے پیچھے پڑوں گی، اب وہ کتابیں بند کر کے، وہ کام بند کر دے کے، پورا اب وہ ہاتھ میں جھاڑو لیے یا کچھ اور لے لیے، اب وہ مچھر کہاں کہاں گھوم رہا، پورا گھر پورا اس کے پیچھے، اس مکھی کے پیچھے گھومتے ہوئے اس کو مار ہی دوں گا، اب جب تک وہ ختم نہیں ہوگا اب تک، اس وقت تک میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ اس طرح آپ کریں گے کام؟ مچھر کی اہمیت کیا ہے، یوں ہکال دیا وہ بھاگ گیا، اس کا کام وہ کر لیا، آپ کا کام آپ کر لیے۔ لیکن اس مچھر کو اگر اہمیت دے کے آپ اس کے پیچھے پڑیں گے تو پھر آپ کا کام خراب، آپ کا ٹائم ویسٹ، آپ کے لیے بے چینی، ٹینشن۔ اسی طرح یہ وسوسہ ہے، شیطانی خیال ہے، آپ اس کو اہمیت دے کے اس کے پیچھے پڑیں گے تو پھر یہ آپ کو اور زیادہ ستائے گا۔ جب آپ اس کو اہمیت ہی نہیں دیں گے تو پھر وہ بھی آپ کو نہیں ستائے گا۔